اب ہم دوبارہ سے حاضر ہوئے اور ایک بہترین جو مٹھن کوٹ کے بارے میں درد دل رکھتے ہیں، یوتھ کے بارے میں درد دل رکھتے ہیں، ہم نے صاحب کا انٹرویو کیا تھا۔ ہمارے رانا ثناء اللہ کلیم بھائی جو کہ سیاسی سماجی رہنما ہیں ہمارے مٹھن کوٹ کے، اور آنے والے اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں وہ چیئرمین کے امیدوار بھی ہیں۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہوگا تو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ہمارا جو صاحب کا انٹرویو ہوا تھا وہ بہت سارے لوگوں کو پسند آیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ مجھے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ایک نشست اور کریں، ہمارے 2-3 سوال ثناء اللہ بھائی سے پوچھ کر ہم تک پہنچائیں۔ تو ویورز، ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم مٹھن کوٹ میں نشاندہی کرتے ہیں کہ مٹھن کوٹ کے لیے بہتر کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور مٹھن کوٹ کے لیے بہتر کیا ہے، کیونکہ ہمارا وسیع بھی ہماری شان ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ثناء اللہ بھائی کے پاس۔ تعارف میں کروا چکا ہوں، تو ثناء اللہ بھائی پہلے آپ ایک دفعہ ویور سے ہمارے سلام دعا کرنے تاکہ پھر میں آپ سے سوال جواب کروں۔ السلام علیکم۔ میں عبید بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چھوٹا بھائی، آپ میرے ڈیرے پہ تشریف لائے، اس سے پہلے بھی آپ نے میرے پاس آئے تھے، آپ نے چند سوالات پوچھے تھے، تو 2-3 سال اس بات کو غالباً گزر گئے ہیں، تو بس ہمیں یہ گلہ ہے کہ آپ بڑی دیر سے تشریف لائے ہیں، تو میں پھر بھی معذرت کرتا ہوں، اور ایک اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں آپ کو تیاری کا ٹائم نہیں دیتا، بس آتا ہوں اور سوال اپنے پوچھتا ہوں، اور وہ سوال پوچھنے کے بعد میں اس کو لائیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پر آپ دیر سے، پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ چھوٹے بھائی ہیں، دیر سے آئیں اس پہ آئیں، کیونکہ ہم تو ہمسائے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو شکریہ، تھینک یو۔ اچھا جی، آپ بلدیاتی الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تیاری کرنی چاہیے نوجوانوں کو؟ بالکل بھائی جان، میں تو اس حق میں ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ ہوتا ہی نوجوانوں کا ہے۔ دیکھیے، اب جو یہ جنریشن ہے نا پاکستان میں، یہ دوسرے سب کنٹریز ہیں پاکستان کی ہمسایہ ہیں، اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اور میرا تو یہ بلیو ہے کہ اب وہ ملک ترقی کرے گا، وہ شہر ترقی کرے گا جس کی باغ ڈور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسی پرانے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر کسی کی نوجوان، جیسے پرانے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں لوکلی طور پہ باغ ڈور آگے شہر کی کسی کی کوئی ترقی کر سکتا، کیونکہ نوجوان یہ نئے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ شہر بھی ترقی کرے گا، یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ سر، یہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر ہم چل رہے ہیں، تو دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی آپ کا بھی حلقہ وغیرہ ہوا ہے، تو میں نے کہا وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، تو دوست نے ایک نے بیٹھ کر کہا یار وہ کیسے کینڈیڈیٹ ہے، وہ تو تھانے میں اور کمیٹی میں تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیوں آپ ان سے دور رہتے ہیں؟ ہاں، جہاں تک تھانے کی سیاست ہے عبید بھائی، تو آپ کو یہ سسٹم پرانا ہو گیا، تھانے کی سیاست، لوگوں کو پکڑوا دیں، لوگوں کو چھڑوا دیں، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو ڈیٹا سائنس آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، نوجوان جدید علوم حاصل کر رہے ہیں۔ تھانے کی سیاست کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھانے کی سیاست کیا، تھانے کی سیاست تو وہ لوگ کرتے ہیں جو پیچھے لوگوں کو بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ لوگوں کو بیکورڈ نہیں رکھنا چاہتے، ہم تو اس سیاست سے، تھانے والی سیاست سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں، اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تھانے میں، کوئی ایسا مسئلہ ہے پیچیدہ جو حل نہیں ہوتا، مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں حاضر ہوں، میں لاہور میں بھی رہتا ہوں، میرے بچے پڑھتے ہیں، مجھے یہاں بتائیں، یہاں میں تھانے میں حاضر ہوں، ڈی پی او کے پاس بھی حاضر ہوں، آئی جی صاحب بیٹھے ہیں عبد الکریم صاحب وہاں پہ لاہور میں، مجھے وہاں بتائیں، میں وہاں حاضر ہوں ان کے ساتھ۔ اگر کوئی جینون علاقے کا نوجوانوں کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ آپ کی ایک میں نے عادت دیکھی ہے، میں خوشامد تو نہیں کرتا، اسٹریٹ فارورڈ کر دیتا ہوں کہ آپ فوری ریسپانس دیتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، کیا وہ ریسپانس میرے لیے یا باقی نوجوانوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں، الحمدللہ مجھ سے جو بھی رابطہ کرتا ہے، مجھ سے رابطہ کرتا ہے، یا میں نہیں ہوتا یہاں پہ، اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں کہیں گیا ہوں، تو میرے چھوٹے بھائی یہاں پہ رانا فخر اللہ کلیم ہوتے ہیں، یہ مجھ سے بڑے بھائی رانا احسان اللہ کلیم ہوتے ہیں، وہ بھی یہیں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ میں نہ ملوں تو وہ آ جائیں، ان کے پاس آ جائیں، ان کے پاس آ جائیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح ریسپانس دیں گے لوگوں کو،
انشاءاللہ ان کے جو بھی خدمت جو عوامی کام ہے ہم ہر وقت ڈے اینڈ نائٹ، آپ رات کو مجھے فون کریں، آپ کی ایک بیل پہ، دوسری بیل نہیں ہم بجنے دیں گے، ایک بیل پہ رات کو آپ ازما لیں، کس دن 3 بجے فون مجھے کر لیں، میرے بڑے بھائی ہیں رانا احسان اللہ ان کو کر لیں رات کو 3 بجے، ہم بالکل آپ کو رسپانس دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے جو کہ پچھلا ہمارا انٹرویو ہوا تھا تو یہ اسی کی فرمائش کے اوپر دوسرا ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے، اس میں ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ نوجوانوں کے بارے میں کہ آپ نے جو جابس دی ہیں، تو ایک سوال آپ کے بارے میں کیا جاتا تھا، اس کو آپ کلیئر کر چکے ہیں، ہمارا پچھلا ویورز آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ سلسلہ جو نوجوانوں کی جابس والا، ان کے روزگار والا ہے، کیا وہ آپ نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے یا وہ بند ہو چکا ہے؟ الحمدللہ میں نوجوانوں کی جابس کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، ان کو مشورہ دیتا ہوں، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہوں بھی آپ یہ تعلیم حاصل کریں، ان اداروں میں تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اب میں انشاءاللہ میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے راجن پور کے لیے، خصوصاً کوٹ بٹھن کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جابس تو جو سرکاری جابس ہے اس کا سلسلہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیونکہ پرائیویٹ ہو رہی ہیں چیزیں، آپ اداروں کو دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں میں الحمدللہ نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کے سلسلے میں انشاءاللہ میں ایک گرینڈ پلان پہ انشاءاللہ کام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان، یہ یورپ بھی میں ان کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں سیٹل کرنا چاہتا ہوں، میں ان نوجوانوں کو گلف کنٹریز کے اندر، جس میں یہ تمام کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز، سعودی عربیہ، دبئی، یہاں بھی اس سے بہتر یورپ ہے، ٹرکی ہے، جیسے اور ملک ہیں، انشاءاللہ میں اس پلان پہ کام کر رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ قریب دیکھیں گے کہ ہمارے اسی کوٹ پٹھن کے، اسی میرے علاقے کے رہنے والے لوگ بلا تفریق، پہلے بھی ہم نے جو کام کیا ہے بلا تفریق، کوئی ہم تمیز، کوئی تفریق نہیں بھائی رکھتے کہ ہم کوئی یہ فلاں برادری سے نہیں، الحمدللہ بنا لیا ہے انشاءاللہ، اس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ ودن 1-2 ایئرز میں دیکھیں گے کہ ہمارے کوٹ بٹھن کے بچے یا بچیاں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ یورپ پہنچ چکے ہیں، وہ ترکی پہنچ چکے ہیں، فلاں ملک میں پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو میں ہے ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نوجوانوں کو ایک حوصلے، یہ ہے آپ نومید نہ ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو جیسے ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں کہ خوش ہوئی فریدہ شاد ول، ہم نومید لوگوں کو میں پسند بھی نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں کہ امید رکھیں آپ ہر وقت، انشاءاللہ نوجوان بالکل امید رکھیں، ان کے لیے راستے کھلنے والے ہیں، انٹرنیشنل معاملات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل معاملات انشاءاللہ پاکستان ہمارا ملک بھی اس میں سرخرو ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ نوجوانوں کے لیے سارے انشاءاللہ ایسے منصوبے انشاءاللہ نکلیں گے نوجوانوں کے لیے، تو آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ، یہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی جلسہ وغیرہ یا کوئی اس قسم کا پروگرام نہیں ہوا، تو ویورز کئی نوجوانوں کے حوصلے کے لیے ایک آپ خوبصورت سا شعر جس طرح سے اپنی اسپیچ میں سناتے ہیں، ہمیں بھی ایک شعر یہ میں جیسے پہلے بھی میں نے ایک بات اس بھائی سے شروع کی تھی کہ خواجہ غلام فرید کے شعر، اس میں بہت بڑی ہستی ہیں علاقے کی، ان کا دراصل مجھے جو خواجہ غلام فرید کا جو ایک انداز پسند ہے نا کہ وہ امید دلاتے ہیں، جو میرا ان سے وہ ہے، جو میں وہاں جہاں سے جو سیکھتا ہوں میں ان سے امید کی چیزیں سیکھتا ہوں، بھی خوشی فریدہ شادول لکھڑے کو نہ کر یادول، جھونکاں تھی سینا بادول، اے نہیں باندھی حکمنی کیا تھا جو تیری نہ بنی تھی سی وہ جو رکھ۔ بہت بہت شکریہ سر۔